الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ ابے ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ ایک ایک لفظ کا بھی آپ ساتھ ساتھ سمجھیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ یہ جب آپ کو عربی آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو سب پتہ چلتا جائے۔ یہ ترجمہ آپ تھوڑی سی انشاءاللہ میں تشریح کرتی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، یعنی ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اس کا لائق نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو یا اس وجہ سے کہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اس کے مالک کے سوا اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جتنی نعمتیں ہیں ہم جن کو گن بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں کہ ہم گن نہیں سکتے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اسی نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ میری اطاعت کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ دیکھیں اس میں یہ یار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ الحمد شریف ایک اس کو صلاح بھی کہتے ہیں، یعنی نماز، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو نہ پڑھیں۔ تو اسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ آپ لوگ میری تعریف کریں، میری اطاعت کریں۔ اسی نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے تمام جسمانی نعمتیں ہمیں بخشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی ہماری نعمتیں ہیں آپ خود گن لیں، ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فری دی ہے، پانی ہے، جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں جو ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرتی ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک دن کوئی ایک چیز دیتا ہے تو دوسرے دن وہ احسان جتاتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سب کچھ دیا ہے ہمیں اور پھر بھی ہم اس کا شکر نہیں کرتے۔ پھر بے شمار دنیاوی نعمتیں اور زندگی کی تمام ضروریات ہمارے کسی حق کے بغیر ہمیں بن مانگے بخشی۔ اور دیکھیں ہمارا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ وہ ہمیں نعمتیں دے، ہمیں فلاں دے فلاں دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں سب کچھ، زندگی کی تمام ضروریات انہوں نے دی ہے اور ہمیں بغیر مانگے دی ہیں۔ پانی ہم نے نہیں مانگا تھا، ہوا نہیں مانگے تھے، فروٹ نہیں مانگے تھے، جو کچھ دنیا میں ہم نے نہیں مانگا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کے لیے ہم ناشکروں کو سب کچھ دیا۔ اسی کی لازوال نعمتیں، اسی کی تیار کردہ پاکیزہ مقامات جنت کو ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے راستہ کہ آپ لوگ میرے راستے پہ چلیں گے، مجھ سے مدد مانگیں گے، میری عبادت کریں گے، آگے انشاءاللہ الحمد شریف میں آئے گا تو آپ جنت کو پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں کھانے پینے کی، اپنے راستے پہ چلنے کی سب کچھ بتایا ہے، یہ بھی اسی نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اول آخر اسی مالک کی پاک ذات ہر طرح کی تعریفیں اور حمد اور شکر کے چاہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا ہم شکر کرتے ہیں اور وہ تمام نعمتوں کا مالک بھی ہے۔ الحمدللہ یہ ثنا کا کلمہ ہے، جب بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثنا اور خود آپ کی اور اسی ضمن میں یہ فرما دیا ہے کہ تم کہو الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تم کھاؤ پیو تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں۔ 2. As we have already explained, the character of this surah is that of a prayer. The prayer begins with praise of the one to whom our prayer is addressed. This indicates that whenever one prays, one ought to pray in a dignified manner. It does not become a cultivated person to blurt out his petition. Refinement demands that our requests should be preceded by a wholehearted acknowledgement of the unique position, infinite benevolence and unmatched excellence of the one to whom we pray. Whenever we praise someone,
We do so for two reasons. First, because excellence calls for praise, irrespective of whether that excellence has any direct relevance to us or not. Second, we praise one who we consider to be our benefactor. When this is the case, our praise arises from a deep feeling of gratitude. God is worthy of praise on both counts. It is incumbent on us to praise Him not only in recognition of His infinite excellence but also because of our feeling of gratitude to Him, arising from our awareness of the blessings He has lavished upon us. It is important to note that what is said here is not merely that praise be to God, but that all praise be to God alone. Whenever there is any beauty, any excellence, any perfection in whatever thing or in whatever shape it may manifest itself, its ultimate source is none other than God Himself. No human beings, angels, demigods, heavenly bodies, in short, no created beings are possessed of an innate excellence. Where excellence exists, it is a gift from God. Thus, if there is anyone at all whom we ought to adore and worship, to whom we ought to feel indebted and grateful, towards whom we should remain humble and obedient, it is the Creator of excellence, rather than its possessor. 3. In Arabic, the word Rabb has three meanings: I, Lord and Master; E, Sustainer, Provider, Supporter, Nourisher and Guardian; and E, Sovereign, Ruler. He who controls and directs. God is the Rabb of the universe in all three meanings of the term.